بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ آج کل ہر دوسرا بندہ عدالتی نظام کو کوستا ہوا نظر آتا ہے، عدالتی نظام کو گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور بعض افراد کو ججز پر براہ راست تنقید کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور تنقید بعض اوقات حد سے زیادہ سنگین بھی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ ججز کو گالیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ نظام عدالت کو کوسا کیوں جا رہا ہے؟ ہر دوسرا شخص کوستا ہوا نظر کیوں آتا ہے؟ اس کی وجوہات و اسباب کیا ہے، اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے؟ یہ بنیادی چیز جو آج میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ یہ ہے۔ سب سے پہلے تو بعض ناعاقبت اندیش ایسے بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے معاملات پر جو ہے وہ ججز کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کراچی میں ایک بیل کا فیصلہ ہوا، اور میں نے وہ فیصلہ نہیں پڑھا، لیکن ایک ہمارے یوٹیوبر ہیں، بڑے معزز ہیں ہمارے لیے، انہوں نے اس جج صاحب کا نام لے کر جو ہے ان کو اور رگیدہ اور مختلف قسم کے الزامات، سنگین الزامات لگائے، اور اس حوالے سے جو ہے انہوں نے بات کی۔ میں نے سوچا کہ بنیادی وجوہات پر بات کی جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ پرسوں وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت قانونی اصلاحات جائزہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں کیا ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے، وزیر اعظم نے کیا اقدامات کیے، وہ یہ ہے بنیادی چیز جس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلو ڈسکس کرنے کی بجائے کہ قانونی اصلاحات کا عمل کہاں کھڑا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی شخص کو پکڑیں اور اس کی ذاتی جو ہے اس کو رگیدنا شروع کر دیں، اس کی ذاتیات پہ اتر ہے، یہ بڑی بری حالت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جب برسر اقتدار آئی تو وہ یہ نعرہ لے کر آئی تھی کہ وہ انصاف کا نظام درست کرے گی، ہر عام آدمی کو، غریب آدمی کو انصاف مہیا کرے گی۔ اور جب تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو اس کی بنیاد میں تاسیسی اجلاس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہی انصاف تھا، اور اسی انصاف کے نام پہ پھر انہوں نے تحریک انصاف کے نام کو چوز کیا، اسی کو چنا، منتخب کیا، اور اسی پہ پھر انہوں نے اپنی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اب وہ ماشاءاللہ برسر اقتدار آ چکے ہیں، اپنے اقتدار کا 1/3 حصہ جو ہے وہ گزار چکے ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہے کہ جناب وہ فلاں کھا گیا، فلاں مار گیا، فلاں مار دھاڑ ہوئی، فلاں یہ ہوا۔ اب ان کو چاہیے کہ وہ ڈیلیور کریں، اور شاید عمران خان کو اب اس بات کا بھی احساس ہو گیا ہے کہ 1/3 اقتدار جو ہے وہ گزار چکے ہیں، لیکن عوام کو وہ کچھ نہیں دے سکے۔ اس لیے انہوں نے قانونی اصلاحات کا بیڑا اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ قانونی اصلاحات جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس کے اندر کیا ہوا میں ساری بات آپ کو وضاحت سے جو ہے وہ کر دیتا ہوں کہ جس کی صدارت وزیر اعظم نے خود کی، اور اس امر کا جائزہ لیا کہ موجودہ نظام انصاف میں پائے جانے والے سکم دور کرنا، آسان، سستے اور فوری انصاف تک ہر شہری کی رسائی ممکن بنانا تحریک انصاف کے منشور کا بنیادی جزو ہے۔ بلا شبہ کروڑوں پاکستانیوں نے معاشرے سے ظلم و ناانصافی کے خاتمے کی ان یقین دہانیوں پر تحریک انصاف کو ووٹ دیے تھے، اور اس بنا پر اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ ان اہل وطن کے احساسات کی بالکل درست صورت گری ہے کہ انصاف کے نظام میں بہتری کے لیے عوام کی توقعات موجودہ حکومت سے وابستہ ہیں، یقیناً وابستہ ہیں۔ قانونی اصلاحات کے اس جائزہ اجلاس میں کیا طے پایا، یہ نمبر سن لیجئے کہ وزیر قانون، مشیر برائے پارلیمانی امور اور اٹارنی جنرل پر مشتمل کمیٹی عوام کی توقعات کے مطابق قانونی اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے روڈ میپ مرتب کرے، جس کی روشنی میں آئندہ ہفتے مزید فیصلے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو ہدایت کی کہ فوجداری مقدمات کے نظام میں اصلاحات، تھانہ کلچر میں تبدیلی، مقدمات کے اندراج، تفتیش، خانہ جات میں اصلاحاتی عمل کے حوالے سے بھی روڈ میپ تشکیل دیا جائے۔
تاکہ ان اصلاحات پر جلد از جلد عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ مروجہ نظام انصاف کی جن خامیوں کی نشاندہی اجلاس میں کی گئی وہ بہرحال کسی انکشاف کی حیثیت نہیں رکھتی۔ کورٹ کچہری سے واسطہ پڑھنے پر ہر شخص کو ان کا براہ راست تجربہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جبکہ پچھلے چند برسوں کے دوران ملک کی عدلیہ کے سربراہوں نے ان نقائص کو دور کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، جن میں جھوٹی گواہی کی روک تھام، مقدمات میں غیر ضروری طور پر التوا کی درخواستوں کی منظوری اور لمبی مدت کی تاریخیں دینے پر پابندی، عدالتی نظام کو تیز رفتار بنانے کے لیے جدید برقی اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا استعمال اور غیر حاضری پر جو ہے وہ کارروائی وغیرہ یہ قابل ذکر باتیں ہیں۔ تاہم پولیس اور دیگر اداروں کے تفتیش طریقہ کار کے نقائص جن کی بنا پر بسا اوقات حقیقی مجرم بھی عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں اور بے گناہ برسوں جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں، مقتدر عناصر کی جانب سے پولیس اور تفتیش اداروں کا سیاسی اہداف کے حصول کی خاطر استعمال سے، جس سے احتسابی عمل کی شفافیت متاثر اور اسے انتقامی کارروائی قرار دیے جانے کی راہ ہموار ہوتی ہے، عدالتوں اور وکیلوں کی بھاری فیسیں جن کا بندوبست ایک عام شہری کے لیے محال ہوتا ہے، اور نظام انصاف کے ایسے ہی دیگر متعدد پہلو فوری اصلاح کے متقاضی ہیں۔ وزیر اعظم نے اصلاحاتی کمیٹی کو ایک ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کا پابند کیا ہے اور امید ہے قانونی ماہرین پر مشتمل یہ کمیٹی مفید اور قابل عمل تجاویز پیش کرے گی۔ اور عدلیہ کے موجودہ اور سابقہ ارکان کی شرکت ضروری محسوس ہوتی ہے، جبکہ حتمی مرحلے میں ان تجاویز پر پارلیمنٹ میں سیر حاصل بحث کا اہتمام ہونا چاہیے اور پھر اتفاق رائے، ورنہ حتی الامکان زیادہ سے زیادہ کثرت رائے سے ان کی منظوری ان اصلاحات کو غیر متنازع بنانے کے لیے لازمی ہوگی۔ تو یہ وہ تجاویز ہیں کہ فوجداری قوانین ہوں تو ان کی تبدیلی کے لیے جو بھی آپ قانونی اصلاحات کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے۔ اس میں ایک وزیر قانون ہے، ایک پارلیمانی امور کے آپ کے جو مشیر ہیں وہ ہیں، اور تیسرے جو ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے۔ اب 3 لوگوں پر مشتمل آپ نے کمیٹی بنا دی ہے۔ یہ کمیٹی ناکافی ہے اور 1 ہفتے کے اندر رپورٹ دینی تھی۔ اب 1 ہفتے کے اندر رپورٹ دینی تھی، دوسری طرف وزیر قانون جو ہے وہ فروغ نسیم صاحب کو آپ نے اور کام پہ لگا لیا، ان سے استعفیٰ لے لیا، یہ وہ خود مستعفی ہو گئے اور وہ وفاقی نمائندگی اب سپریم کورٹ میں کریں گے، اور یہ اصلاحات کا جو عمل ہے آپ نے چٹ کر دیا اور اس کو ضائع کر دیا۔ کیا فائدہ آیا اس کو اصلاحاتی جائزہ اجلاس کرنے کا؟ یا تو فوری طور پہ آپ وزیر قانون اور جو ہے وہ اس کو قلمدان سنبھالتا، وہ وزیر قانون آتا اور وہ وزیر قانون جو ہے پھر اس کمیٹی پر کام کرتا، پھر اس میں سابق جسٹس صاحبان کو بھی آپ شامل کریں اور پاکستان کی وکلا تنظیمیں، خاص طور پہ پاکستان بار کونسل، جو پنجاب بار کونسل یا ہماری صوبائی بار کونسل ہیں، ان کو بھی آپ ان کے نمائندگان آپ شامل کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے پھر وہ قابل ترین وکلا جو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور خاص طور پہ نچلی عدالتوں میں جو پیش ہوتے ہیں ان کو کیا مسائل ہیں، آپ ان کو لے کے ساتھ چلیں اور ساتھ میں آپ پولیس کو اس میں شامل کریں کہ تفتیش کے اندر کیا نقائص ہے، تب تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پیش ہوا ہے تفتیش کے حوالے سے، تو وہاں پر جو حشر ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جناب فلاں 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 جو فیسیں ہوتی ہیں وہ بھی پولیس اہلکار کو جمع کروانی پڑتی ہیں، فورنزک کی جو فیسز ہیں وہ بھی ان کو تفتیش کو پلے سے بھرنی پڑتی ہیں، اور وہ خفیہ ڈاکومنٹ تھا جس کو عدالت نے کہا نہیں ہم اس کو خفیہ نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو ہم اوپن کر رہے ہیں اور اس کو پیٹیشن میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ تو یار جب تک آپ 3 افراد کیا جانتے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے، اٹارنی جنرل فار پاکستان کو اور اس کو پارلیمانی مشیر چلو ایک قابل آدمی ہے، ان کا عدالتوں کا ایکسپیرینس بھی ہے، فروغ نسیم بھی ٹیکس کا کام کرتے رہے اور اس طرح کی ان کی جو ہے وکالت رہی ہے۔ تو خدا کے لیے مہربانی کریں کو، اب اگر آپ نے ایک بیڑا اٹھا ہی لیا ہے، آپ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اس کو سنجیدگی کے ساتھ کریں اور اس کو پوری ایک کور کمیٹی بنائیں جس کو آپ پابند کریں کہ وہ 15 دن کے اندر اندر آپ کو جو ہے وہ رپورٹ کرے۔ لیکن رپورٹ اب وزیر قانون مستعفی ہو چکے ہیں اور یہ معاملہ اب سٹائی میں پڑ گیا ہے، چونکہ کمیٹی میں وزیر قانون ہے، وزیر قانون اس ملک میں اب الحمدللہ ہے نہیں، تو اب کیا ہونا ہے؟
लिहाजा ये अमल भी खटाई में पड़ गया। बहरहाल मैं आपको एक बात कहूँगा कि अदालती निज़ाम को ज़रूर कोसें जहाँ पर आपको खराबी नज़र आए, लेकिन जब आपको कानून का पता ना हो, आपको हुक्म का पता ना हो, आप कानूनी इस्लाह से ना वाकिफ़ हों, और फिर आप अगर अदालती निज़ाम को कोसेंगे, जजेस को गालियाँ देंगे, तो फिर यकीनन ये हर जी शऊर शख्स बुरा फील करेगा, बेहतर महसूस नहीं करेगा। जैसे बाज़ जजेस के एक दफ़ा ज़मानत में जजेस का नाम ले लेके उनको रखेदा गया, यार ये नामुनासिब अमल है, बहुत नामुनासिब अमल है। सबसे पहले आप फैसला लें, उस हुक्म को लें, उस हुक्म को पढ़ें, पढ़ने के बाद आप उसको पढ़वाएं, कानूनी माहिरीन के सामने वो फैसला रखें, फिर पुलिस फाइल को आप सामने लेकर आएँ, पुलिस नकायस तफ्तीश के नकायस आप अदालत पर डाल दें, तो ये नामुनासिब बात है, ये किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। तो कम अज़ कम तनकीद करने से पहले जायज़ तनकीद ज़रूर करें, लेकिन तनकीद करने से पहले आप पूरी एक फ़ाइल जो होती है, जो जायज़ा लेने का आप एक पूरा तरीक़ाकार है कि आप FIR के नकायस को ढूंढें, उसके बाद आप तफ्तीश के नकायस को ढूंढें, उसके बाद आप वकील की सारी चीज़ों को सामने लेकर आएँ कि ये बेल एप्लीकेशन थी, इसके अंदर क्या क्या शामिल था, क्या क्या दलाइल है, दूसरी तरफ से क्या क्या दलाइल है, फिर जाकर आप तनकीद करते हुए अच्छा लगते हैं। बाकी जहाँ तक जायज़ तनकीद का ताल्लुक़ है, बिल्कुल हम जो है वो खुद भी करते हैं, खुद भी बहुत बड़े नाक़िद हैं और रियायत नहीं देते हैं हम भी, अगर कहीं पर हमें कोई ख़राबी नज़र आए। उम्मीद है आज का मौजू आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत